معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائی نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ کہف کا کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ اس کا 15ویں پارے کے اندر ہے۔ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ سورۃ الکہف کی تفسیر انشاءاللہ 16ویں پارے میں کر دی جائے گی۔ 16ویں پارے کے اندر جو سورہ کہف ہے پورے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں 4 واقعات بنتے ہیں جو عام طور سے بہت ہی نصیحت آموز ہیں، سبق آموز ہیں۔ پہلا ہے اصحاب الکہف کا واقعہ۔ اصحاب الکہف یہ وہی لوگ ہیں جو 8 یا 9 لوگوں پر مشتمل ایک تعداد تھی نوجوانوں کی، جو وقت کے بادشاہ دقیانوس سے بغاوت کر کے توحید اور توحید پرست ہو گئے تھے، موحد ہو گئے تھے۔ ان کو جب بادشاہ نے موقع دیا کہ دیکھو جاؤ، ہم نے سنا ہے تم نے ایسا ایسا کیا ہے، تو ایک اللہ کو مانتے ہو اور ہمارے دین کو چھوڑ دیے ہو، ایسا ہے تم جاؤ اپنے معاملے پر غور کرو پھر آ کے بتاؤ۔ نوجوانوں کو موقع ملا سوچنے کا، یہ اپنے شہر کو بستی کو چھوڑ کر کے ان لوگوں نے نکل لیا اور آ کر کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لی۔ ان لوگوں نے ساتھ میں لوگوں نے جو توشہ لیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے انسان توشہ کا انتظام کرتا ہے 1 دن 2 دن کا، پھر اس کے بعد توشہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے غائبانہ طور سے انتظام کیا، اور ہوا ایسا کہ جب یہ لوگ نکلے اور غار میں جا کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال، بعض روایت کے مطابق 308 311 300 کے آس پاس دن تک، 309 کا بھی روایت آتی ہے، لیکن ایک 300 کے آس پاس سال ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند کی موت سلا دی، موت کی نیند سلا دی ان کو، اور وہ سو گئے۔ پھر اس کے بعد 300 سال کے بعد جب اٹھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، یہ لوگ آپس بات کر رہے ہیں، ان کے پاس جو سکہ جو تھا وہ 300 سال پہلے کا تھا، ان کو معلوم نہیں کہ زمانہ گزر چکا ہے۔ کھانے کی ضرورت ان کو پیش آئی تو جب بھیجا کسی کو، اور جب بستی میں گئے اور معلوم کیا تو بستی والوں نے کہا یہ تو بہت پہلے کا سکہ ہے یہ تو لوگوں نے کہا کہ پوچھا کہاں کہ وہ کیسے آئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم غار میں تھے یہیں، اور ہمارے اور بھی ساتھی ہیں۔ بہرحال پھر یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، اور دراصل بتانا یہ ہے واقعہ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہارا آزمائش ہو دین کو لے کر کے تو تم اپنے دنیا کو چھوڑ دینا اور دین کو اختیار کر لینا۔ بس اتنا سا جو سبق میں ہم بتانا چاہ رہا ہوں، وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصحاب الکہف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کبھی فتنہ ایسا گھیر لے کہ ہمیں دین اور دنیا میں فیصلہ کرنا پڑے تو دین کو بلا جھجک لے لینا اور دنیا کو ترک کر دینا، جیسا کہ اصحاب الکہف لوگوں نے کیا۔ اور اس سے سبق ہے، وہ نوجوان لوگ تھے اور نوجوانوں کے اندر وہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ وقت کے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی وہ ٹھہر اور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا نوجوانوں کے اندر بھی نوجوانوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ حق کا ہمیشہ ساتھ دیں اور ظلم کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ وہ انکار کریں، خاص طور جب دین کی بات آ جائے تو ان کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے، وہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف کے اندر دوسرا واقعہ ہے جو اصحاب الجنتین کا ہے۔ 2 باغ ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے بعد 2 باغ ہوتے ہیں، اچھے خاصے اس کے اندر پھل آتے ہیں سب کچھ، تو اس کے اندر ایک تکبرانہ اس کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے اور اپنے ایک مسلم دوست سے کہتا ہے ارے میرے پاس 2 باغ ہیں، چلو تم کو دکھاتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اچھا کہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ جب جانے لگتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ جو باغ ہے نا یہ سب میرا بنایا ہوا ہے، یہ سب میں نے اس کے اوپر سارا خرچ کیا ہے، سارا محنت کیا ہے، سب کچھ یہ سب میرا ہے۔ اور کہا کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، کہا کہ میں گمان میں نہیں کرتا ہوں قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کو اس نے انکار کر دیا صاف صاف۔ تو ساتھی اس کا سمجھا رہا ہوتا دیکھو ایسا نہ کرو، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ تو اگر بندے کے پاس کوئی نعمت آ جائے، بڑی سے بڑی نعمت آ جائے، لاکھ اس نے بظاہر بہت محنت کی ہے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر اس کے پاس کوئی چیز آ نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی چیز کمائے، اکٹھا کرے، پائے، حاصل کرے تو اس کو نسبت کسی طرح چاہیے کہ یہ میرے رب کے فضل سے میرے پاس ہے، نہ کہ میری اپنی محنت، میرے لگن اور میرے جستجو کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک کرنے والا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس آ گئی اور اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ العالمین کی رزاقیت کی جو صفت ہے اس میں کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو شریک کر رہا ہے، یہ کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے تو اس کی نسبت ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے فضل سے ہم کو نوازا ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے۔ کسی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون، تو موسیٰ علیہ السلام بولڈ ہوتے ہی ہیں، فوراً بولتے ہیں میں ہوں۔
اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ ایک مجمع البحرین یعنی دو دریا کا سنگم ہے ایک جگہ, وہاں پہ جا کے دیکھ ایک میرا بندہ ہے اس کے پاس تجھ سے بھی زیادہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے. وہ فوراً کیا ان کے پاس علم ہے معلوم کرنے نکل جاتے ہیں. ان کے ساتھی میں ایک ہوتے ہیں اور نشانی ہوتی ہے کہ تمہارے پاس جو بھنی ہوئی مچھلی رہے گی وہ تمہارے جھولے سے نکل جائے گی, وہیں پر تم ٹھہر جانا, وہیں تلاش کرنا, وہیں مل جائیں گے. وہ جاتے ہیں پھر اصل بھول جاتے ہیں پھر بہرحال ملاقات ہوتی ہے جا کر کے پھر خضر علیہ السلام سے. تو ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں موسیٰ پوچھتے ہیں کون ہو. کہا میں موسیٰ. کون موسیٰ؟ تو کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کا. کہا اچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ دیکھو تو میرے پاس رہ نہیں پاؤ گے, صبر نہیں کر پاؤ گے میرے معاملات پر. کہا نہیں میں کر لوں گا. کہا نہیں کر پاؤ. کہا نہیں کر لوں گا. ٹھیک ہے چلو اچھا. ابھی پہلا مرحلہ تھا, کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور دریا کو جب پار کرنے والے تو بالکل ساحل پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں دریا کے اندر سوراخ کرنے لگتے ہیں اس کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے بظاہر دکھتا ہے کہ سوراخ کریں گے تو کشتی ڈوب جائے گی, نقصان ہو جائے گا, ملاح بیچارہ غریب ہے, روزی روٹی کا معاملہ اس کا ہے, یہ تو خراب کام ہے, بظاہر دکھ رہا ہے ایسا نا. لیکن خضر السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا نا کہ وہ دور اندیش بہت تھے, وہ آگے کی باتیں بھی وہ سمجھتے اور جانتے تھے اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً تیش میں کہا کہ کیا کر رہے ہو, یہ ملاح کے ساتھ تو غلط معاملہ ہے, نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا تم سوال نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ اچھا اب نہیں کرتا, اب نہیں کرتا, مجھے معاف کر دو. اور آگے جاتے ہیں تو ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, خوبصورت سا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ اس کی منڈی موڑ کر کے ختم کر دیتے ہیں. بظاہر دکھتا ہے ارے ایک خون کر دیا آپ نے. پھر موسیٰ علیہ السلام غصے میں بولتے ہیں کہ کیا کر دیا آپ نے, بچے کی کیا خطا تھی اس میں, اچھا خاصا کھیل رہا تھا, تندرست خوبصورت بچہ. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تم میری بات میرے معاملے کو صبر نہیں کر پاؤ گے, لہٰذا تم ایسا اب نہیں کرو گے. کہا کہ ٹھیک ہے اب مجھے لاسٹ موقع دیجیے, اگر اب میں نے ایسا کچھ کیا آپ کو ٹوکا اگر تو ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں گے, ہم آپ کے پاس چلے جائیں گے, ہمیں اپنے پاس سے آپ دور کر دیجیے, ہٹا دیجیے گا. کہا ٹھیک ہے. اور آگے جاتے ہیں, بستی پڑتی ہے, رات گزارنا ہوتا ہے وہاں پر. بستی میں جب پہنچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ دونوں جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت السلام اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مہمان ہیں, ہماری میزبانی کرو. لیکن بستی والے کمبخت اور نالائق قسم کے ہوتے ہیں, وہ انکار کر دیتے ہیں. کہا نہیں ہم نہیں کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے, ان کے اندر غصہ تھا, انہوں نے وقت پہ تو کچھ نہیں کہا, اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا. ساتھ میں خضر السلام تھے نا, ساتھ میں آئے اور رات گزاری. جب وہاں سے گزرنے لگے پھر آگے بڑھنے لگے تو حضرت خضر السلام نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے, تو فوراً جا کر اس کی مرمت کر اس کو سیدھا کرنے لگتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں جاتا ہے کہ یہ ابھی یہ ہماری میزبانی نہیں کیے, ہماری دیکھ خیال نہیں ہمارے کیا, اور کیا ضرورت جا کر کے ان کے اوپر اتنا مہربان ہونے کی کیا ضرورت تھی. کہا کہ اگر چاہتے آپ تو اس سے آپ کو اجرت مل جاتی ہے, اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہے, اس سے ہم کمائی کر لیتے ہیں ان سے, اور چونکہ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کیا تھا, ہم ان سے اور اچھا پیسہ لیتے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ خیال تھا. لیکن خضر السلام بولتے ہیں کہ دیکھو تم نے آخرکار پھر سے ٹوک دیا اور میرے معاملے کے اندر رکاوٹ ڈال دی. تو کہا کہ ٹھیک ہے اچھا میں اب جا رہا ہوں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا رہے ہو تو کچھ جو اس کی تعویلات ہیں, جو اس کے معنی ہیں, میں اس کو بتا دیتا ہوں. پھر بتانا شروع کرتے ہیں کہ وہ جو کشتی ہے, جب اس دریا کے پاس ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا ہے, وہ ہر ملاح کی جس کی کشتی صاف بالکل ستھری اچھی ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے, اس کو غصب پر چھین لیتا ہے اس سے. تو میں نے اس کے اندر ایک ایپ ڈال دیا ہے تاکہ ظالم جابر بادشاہ کے ہاتھ سے یہ کشتی محفوظ رہے اور اس ملاح کا روزی روٹی چلتا رہے. اور جہاں تک رہا معاملہ اس بچے کا, تو اس کے والدین جو ہیں بہت ہی نیک ہیں. یہ بڑا جب ہوگا تو والدین کیا ہو جائیں گے, اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے, گنہگار ہو جائیں گے اور ان کی آخرت خراب ہو جائے گی. لہٰذا میں نے ختم ہی کر دیا کہ تاکہ جو نیک لوگ ہیں وہ سلامت اور ثابت رہے. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے بچوں کو اپنے قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے, لیکن دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بہرحال اس کے بعد پھر تیسرا بتاتے ہیں کہ وہ دیوار جو گر رہی تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی جن کے والدین بہت نیک تھے. اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا, اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں اگر وہ گر جاتا ابھی تو گاؤں والے سب لوٹ لیتے. تو میں نے اس کو صحیح کر دیا تاکہ بعد بڑے ہونے کے بعد یہ لوگ اس کو حاصل کر لیں. تو یہ تین چونکہ اللہ تعالیٰ کو بتانا یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو تکبرانہ آدمی کا عمل ہوتا ہے نا, طریقہ ہوتا ہے, وہ اللہ پسند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے نا یہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے, اور جو حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کون سے بندے کیسے ہیں, کن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے علم دے رکھا ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے. لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں یا سب سے بڑا جانکار دور اندیش میں ہی ہوں, کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر سورہ کہف کے اندر آخر میں واقعہ ذکر کیا ہے ذوالقرنین کا. ایک بادشاہ تھے, اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت ہی نیک بخت, بہت ہی متقی پرہیزگار بادشاہ تھے. اور ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں, قرن کے معنی ہوتا ہے سینگ,
और करनैन माने दो सींग, तो इनके बाज़ ने कहा है कि इनके बाल जो थे दोनों तरफ ऐसे उठे होते थे, इसलिए इनको ज़ुल्क़रनैन कहा गया। और बाज़ ने कहा है कि सर में इनके दोनों तरफ उठा हुआ था, हिस्सा उठा हुआ था, इसलिए इनको ज़ुल्क़रनैन। और बाज़ ने कहा है कि नहीं, ये जो एक वो पहनते थे, टोपी तरह का जो पहनते थे, उसमें दो सींग था। बहरहाल जो भी रहा हो, ज़ुल्क़रनैन उनका नाम है। तो उन्होंने, उनके बारे में सूरह कहफ के अंदर है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दे रखी थी, इतनी ताकत और हर किस्म के वसाइल से उनको नवाजा था। उन्होंने मशरिक़ मगरिब शिमाल का सफ़र किया, मगरिब का सफ़र यहाँ तक किया कि जहाँ सूरज डूबता है वो जाकर देखा उन्होंने, तो कहा कि देखा कि सूरज डूब रहा है, एक कीचड़ का तरीका का एक जगह है, गदला पानी है काले रंग का, उसके अंदर सूरज डूब रहा है, उनको ऐसा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने मशरिक़ का सफ़र किया, जहाँ से सूरज तुलू होता निकलता है, वहाँ भी जाकर देखा एक कौम आबाद है, लेकिन वो बहुत ही गैर महज़ब कौम है, उनके ऊपर लिबास नहीं है बिल्कुल। फिर उन्होंने शिमाल का सफ़र किया और वहाँ पे देखा कि कौम है जो महज़ब तो है, लेकिन वो परेशान है किससे, याजुज और माजूज से। तो उन लोगों ने मुतालबा किया, कहा कि आप बहुत नेकबख्त बादशाह हैं और हम लोग इस याजुज माजूज से, पहाड़ दो है, दो पहाड़, उसके पीछे ये लोग याजुज माजूज रहते थे, ये दो कौमें हैं दो ये। तो ये बहुत ज़ालिम कौम थी, फसादी कौम, रोज़ ज़मीन को फसाद फैलाए थे, कत्ल खूरेज़ी इनका काम था। तो इन लोगों ने मुतालबा किया, जो कौम थी वहाँ पर, कहा कि ये जो याजुज माजुज की कौम है ना दोनों, ये आकर के हमको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, कत्ल गारत गरी करते हैं। आप ऐसा कीजिए ना कि ये दुर्रा जो रास्ता जो आने का है इसको बंद कर दीजिए ताकि हम इनसे महफूज हो जाएँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बस्ती वालों ने कहा कि हम ताउन कर देते हैं पैसा वगैरह का, कहा कि नहीं पैसे ज़रूरत नहीं है, हमें मनी पावर से हम ज़रूरत नहीं है, हमको मैन पावर ज़रूरत है, आदमी की ज़रूरत हमको है, लिहाजा हमारा साथ दीजिए आप लोग, अल्लाह ताला हमको वसाइल दिया है। फिर उन्होंने क्या किया कि लोहे की चदर मंगवाई और उसके ऊपर तांबा पिघला करके मजबूत उसको बना दिया, इतना उसको प्लेन कर दिया कि उसके ऊपर चढ़ना भी मुमकिन नहीं रहा और उसके अंदर सुराख करना भी मुमकिन नहीं रहा। और हदीस के अंदर आता है कि ये जो दो कौमें हैं, याजुज और माजूज, ये क़यामत से पहले निकलेंगी और वो ज़मीन के ऊपर बहुत ही फसाद फैलाएंगे। मैंने फेसबुक पर एक कभी पोस्ट पढ़ा था, मुझे कुछ इसका याद आ रहा हिस्सा, मज़ाहिया पोस्ट था वो, लेकिन कभी कभी लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। पोस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि वाई से याजूज और वाई से यूपी के सीएम और एम से माजूज और एम से इंडिया के तो कहा, उसमें लिखा हुआ था कि हमने किताबों के अंदर पढ़ा था कि याजुज माजुज आएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सीएम और पीएम की शक्ल में आएंगे। तो वो तो क़यामत से पहले आएंगे और फसाद फैलाएंगे रोज़ ज़मीन के ऊपर। उनके ताल्लुक़ से आता है कि जो रोज़ ज़मीन के ऊपर जितनी वो होंगे, यानी पानी का क्या बोलते उसको, दरिया होगा, सबको वो सोख लेंगे और कत्ल खुरजी इस कदर आम इतना मारे कत्ल खुरजी करेंगे और आखिर में वो लोग आसमान पे तीर मारेंगे, फिर वो तीर खून आलूद होकर लौटेगा। तो क्या कहेंगे ये लोग कि हमने ज़मीन वालों पर भी गलबा पा लिया और आसमान वालों पर भी हमने गलबा पा लिया। अल्लाह ताला फिर उसके बाद इनके दिमाग में कीड़ा पैदा करेगा जो इनको हिलाक कर देगा और सारे सारे लोग क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हदीस के अंदर आता है कि जो जानवर खाने वाले ना, गोश्तखोर हैं, वो एकदम मोटे हो जाएंगे खा खा के इन लोगों के, लेकिन ये लोग फसाद फैलाएंगे, क़यामत से पहले इनका ये लोग निकलेंगे वहाँ से। और सही बुखारी की रिवायत के अंदर आता है कि उसने फरमाया कि ये लोग ऐसे अंगूठा और ये शायद उंगली दरमियान ऐसे बनाया और हल्का बनाया, कहा कि इतना उन लोगों ने सुराख कर लिया है, वो जो दीवार बनाई गई है ना, वो रोज़ उसको ज़बान से चाट रहे हैं उसको, लेकिन जब थोड़ा सा बाकी रहता है तो ये लोग इंशाल्लाह कहे बगैर लौट जाते हैं, कहते हैं अब इसको सुबह करेंगे। फिर सुबह जब आते हैं तो दीवार फिर वैसी की वैसी मोटी हो जाती है और फिर से मजबूत हो जाती है वो। तो जब क़यामत, जब इसको निकलना होगा इनको, तो वो लोग इंशाल्लाह बोलेंगे और उसके बाद आकर के उसको ख़त्म करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे और खुरजी फैलाएंगे। बहरहाल तो ये एक वाक़या ज़ुल्क़रनैन का भी इसके अंदर कहफ के सूरह कहफ के अंदर आया। उसके बाद 16वें पारे के अंदर सूरह मरियम है, सूरह ताहा है। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या नकल किया है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र जब ज़्यादा हो गई और बुढ़ापे की उम्र को हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, बीवी उनकी जो है इस उम्र की हो गई कि उस वक्त उस उम्र में औलाद उम्र होती नहीं है, लेकिन उनको अल्लाह ताला के रहमत से मायूसी नहीं थी। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला से मेरा मामला तेरे सामने है, मेरी उम्र तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत भी बहुत ही अजीम है, तू कुछ भी देने पर कादिर है। क्योंकि मामला शुरू वहाँ से होता है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर होती हैं, जब बैतुल मक़दिस के अंदर, तो उनके पास बेमौसम फल आते हैं, तो वो देखते हैं कि अल्लाह ताला अगर बेमौसम फल देने पर कादिर है तो अल्लाह ताला औलाद देने पर कादिर है। अल्लाह ताला के सबब की ज़रूरत नहीं, कोई रीज़न सबब तभी कोई काम हो, तो वो दुआ करता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उनको यहया नाम का बेटा उनको अता करता है और उनके बारे में आगे तज़किरा आता है। फिर उसके बाद हज़रत मसीह सल्लम के ताल्लुक़ से भी वाक़या ज़िक्र है इसके अंदर कि लोगों ने जब देखा कि सल्लम की पैदाइश हुई है और बग़ैर बाप की हैं, तो लोगों ने मनमानी बातें बनाई इधर उधर की, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि मरियम
جو تمہاری ماں تھی وہ بدکار نہیں تھی، تمہارے باپ جو تھے وہ غلط نہیں تھے، برے نہیں تھے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو مریم السلام نے کہا کہ میں دیکھو خاموشی کا روزہ ہوں، میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو جو گود کے اندر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا بولے گا؟ کہا کہ نہیں یہی جواب دے گا تمہارا۔ تو لوگوں نے کہا، جیسے ہی ان لوگوں نے کہا کہ بچہ کیا بولے گا، عیسیٰ السلام خود بول پڑے، کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی باتیں سکھائی ہیں۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کو تسلی ہوئی اور وہ لوگ خاموش ہوئے۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی سنگینی بیان فرمائی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، تو یہ اتنی عظیم اتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کو، اس جملے کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین کیا ہو جائے، پھٹ جائے، اتنی بڑی بات ہے یہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت سنگین جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، جب کوہ طور پہ جاتے ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں عصا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ یہ عصا ہے اور میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنے جانوروں کو چراتا ہوں لوگوں کو، اور بھی بہت سارے کام اس کے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو زمین پر ڈالو، وہ ڈالتے ہیں تو ریگتا ہوا سانپ بن جاتا ہے، مارے خوف کے وہاں سے بھاگتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھاگو نہیں، اس کو اٹھاؤ، وہ پھر اپنی اصل شکل میں آ جائے گا جو پہلے تھا۔ پھر وہ اٹھاتے ہیں اور لاٹھی پھر بن جاتا ہے، وہ عصا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، ابھی وہ بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چمک رہا ہے بغیر کسی بیماری کے۔ تو یہ دو نشانیاں تعالیٰ وہاں پر کوہ طور پہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے ساتھی ہارون کو لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ۔ پھر وہ معاملہ ہوتا ہے، فرعون کے پاس جاتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جادو کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر غرقاب ہوتے ہیں سب پانی کے، تو اس معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمارا دعا کہ مولا کریم تو ہم لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث سے چلنے والا بنائے، ہم سب کو جدت زندہ رکھے، ہمارے اسلام پر قائم و دائم رکھے، ہمارا جو خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بتا رہے